اقبال کا وہ شہین موجود ہے، اس نے ٹک ٹاک کی بدولت ایک امریکن خاتون سے دوستی کی. Why you are accept Islam? Because it connected with me when I started to learn about it. ایج کا ڈیفرنس ہے تھوڑا، لیکن یہ ہے کہ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. Can you speak اردو؟ شریکو بازاجو. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر جنجوعہ. اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی میں. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اقبال کا وہ شہین موجود ہے جس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو شاید اس سے پہلے پاکستان میں کسی نوجوان نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو. افشان راج اس کا نام ہے، عمر اس کی جو ہے وہ 27 برس ہے. ایک ٹک ٹاکر بھی ہے. نہ صرف ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاکر کو ہم لوگ اکثر جو ہے انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے یوز کرتے ہیں، صرف اپنا ٹائم پاس اس سے کرتے ہیں. لیکن یہ نوجوان جو ہے اس نے ٹک ٹاک کی بدولت ایک امریکن خاتون سے دوستی کی. وہ امریکی خاتون جو ہے وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوئی اور گرفتار ہو کر پاکستان میں اس کی جیل میں آ کے جو ہے وہ رہنا شروع ہو گئی. یعنی کہ یہ اس وقت اس کی محبت میں یہ بھی قید ہو چکے ہیں، وہ بھی جو ہے اس کی محبت میں قید ہو کر پاکستان پہنچ چکی ہے. اس نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور یہ جو افشان راج ہیں انہوں نے ان کو یہاں پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی مختلف جگہیں جو ہیں وہ بھی دکھائی ہیں، کیونکہ ان کا ایک کنسیپٹ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا ملک نہیں ہے. پاکستان آنے سے پہلے ان کو یہ چیز کہی گئی کہ پاکستانی لوگ بھی اچھے نہیں ہیں، پاکستان جو ملک ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم ان سے جانیں گے. اور سب سے پہلے ہم افشان راج سے یہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اتنا مشکل کام جو ہے انہوں نے صرف ٹک ٹاک کی بدولت کیسے جو ہے وہ سر انجام دیا؟ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ یہ فالو میں نے کیا یا ان نے کیا مجھے، تو اس کے بعد ویڈیوز ایک دوسرے کی لائک کرتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے کمنٹ کر دیا ان کی ویڈیوز پہ کہ آپ اینیمل لورز ہیں. تو اس کے بعد میں بھی اسی طرح بلیاں وغیرہ رکھتا تھا. تو بعد آہستہ آہستہ ہماری بات چیت ہوتی تھی. تو کرتے کرتے پھر بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ ان نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ ان کو پاکستان میں کون کون سا علاقہ جو ہے آپ نے وزٹ کروایا، انہیں کیسا لگا؟ علاقے ہم لوگ فیصل مسجد گئے. فیصل مسجد ان کو بہت اچھی لگی ہے. اس کے بعد ہم لیک یو گئے تھے لیکن وہ بند تھا. پھر راول جھیل چلے گئے وہاں پہ. اس کے بعد اسلام آباد وغیرہ گھمایا. تو یہاں پہ مالز وغیرہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے جتنے بھی پکنک پوائنٹس ہیں سب بند ہیں. اچھا، محلے کے بہت سے دوست ہوں گے آپ کے، تو ان کے پاس جب جاتے ہیں تو ذرا سینہ چوڑا کر کے جی کہ میں امریکی کڑی نال شادی کر کے آیا. ہاں بس اکثر جاتا ہوں میں. یا وہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ہے کہ میں نے یہاں سے نا چھوڑ دیا ہے، یہاں پہ نہیں رہتا میں. میرا بزنس اب کشمیر میں ہے تو وہاں رہتا ہوں. تو کافی ٹائم بعد آتا ہوں. تو کشمیر میں جو دوست ہیں ان کے میسیجز آتے ہوں گے، فون آتے ہوں گے کہ یار پابی نو لے کے آؤ؟ ہاں، فون میسیج تو بہت آتے ہیں. ابھی بھی آپ کے سامنے کال آ رہی تھی تو وہ کافی ٹائم سے وہ ہے کہ تھوڑا سا چپکو سا ہے. تو وہ بار بار کہہ رہا ہے مجھے تصویر بھیج. تو میں نے اسے یہی بولا. چپکو سے یاد آیا، آپ بھی چپکو تھے؟ یعنی جب ان سے آپ کو محبت ہوئی یا جو بھی جب کوئی میسیج کا تبادلہ ہوا؟ نہیں، چپکو تو نہیں تھا، لیکن بس اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے. اسلام قبول ان نے صرف میرے کہنے پہ نہیں کیا کہ میں کہہ دوں کہ میرے کہنے پہ کیا. ان نے مجھے ایک دفعہ بولا تھا کہ میں آپ کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا. تو میں نے ان کو یہی بولا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو بھی ہوا ہے، آپ سیدھے راستے پہ چل رہی ہو. تو بات یہ ہے کہ ان نے پہلے کافی سرچ کیا اسلام کو. ماشاءاللہ یہ قرآن پاک بھی پڑھتی ہیں، آپ مسجد بھی جاتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you? I'm fine, thank you. Are you Muslim? Yes, I am. Okay, what's your name? Daniela. Daniela. Muslim name? Hifsa. Why you are accept Islam? Because it connected with me when I started to learn about it. Do you like Pakistani culture? Yes, I do. Something special? Not something special, just the closeness of the families. Okay. Something special in your husband? Something special? Oh, wow. Lots of things. He's very caring and he's very close to his family. That's very important to me. Why did you choose Pakistani boy? I didn't choose. It just happened. When we started talking, we didn't know
I didn't know where he was. He didn't know where I was. We just started talking, and after a few days, we realized What kind of food do you like in Pakistan? I like everything except not spicy. Okay. Can you speak in Urdu, No, I just know a couple words. Kashmiri? No. Any word to Punjabi? Julo. Yes, judo. I know judo. Let's go. آپ انہیں کہتے جب جلو کا آپ نے کیسے سکھایا, یہ کیا تھا, یعنی کہ ان کو سمجھ آتی ہے؟ جلو مطلب یہ کشمیری ورڈ ہے ہمارا. تو جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں کہیں جاؤں گا تو میں ان کو بولوں گا جلاں, تو یہ کہتی ہیں کہ اس کے علاوہ کون سا جو ایسا ورڈ ہے جو آپ ان کو ابھی تک آپ نے سکھایا اور آپ یوز بھی کرتے ہیں, یعنی ایک ورڈ ہے شریکو باز آ جاؤ. کین یو اسپیک؟ Shariko, bazar. باز آ جاؤ. شریکو بعد آ جاؤ. I don't know what it means. شریکو باز آ جاؤ. Shariko, bazar jo. اچھا, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک جو سنجیدہ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایج کا بہت بڑا ڈفرینس ہے, تو آپ کو اس حوالے سے یعنی کہ لوگوں نے کوئی تھوڑا سا ڈسٹرب نہیں کیا, کیونکہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور بہت سے لوگ یہ بھی چیز کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اگر امریکن یا جرمن یا یورپ کسی بھی ملک کی لڑکی کو پرپوز کیا تو اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے کہ آپ نیشنلٹی چاہتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایج کا ڈفرینس ہے تھوڑا, لیکن یہ ہے کہ جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نیشنلٹی کی بات ہے تو میں اچھا خاصا یہاں پہ کما رہا ہوں, تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ 8 بہن بھائی ہیں, 8 بھائی ہیں, اور ماشاءاللہ ہماری 5 سسٹر ہیں. تو ہم میں سے پہلے جب ہمارے حالات نہیں تھے ٹھیک تو تب بھائی باہر جاتے تھے, ہمیں بہت دفعہ چانس ملا باہر جانے کا, لیکن نہیں ہم لوگ. آپ کے والد صاحب کے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں اور 8 بیٹے تھے, تو آپ بھی اس روایت کو برقرار رکھیں گے؟ دیکھیں جی, یہ تو اللہ کی دین ہے, اب اللہ چاہتا ہے جس کو اس کو دیتا ہے, اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. نہیں مطلب آپ کی خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو, یا آپ کی جو وائف ہیں ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو, 5 بیٹیاں ہوں, 8 بیٹے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں؟ نہیں, ان کی ایسی تو کوئی خواہش نہیں ہے, یہ ہے کہ والد صاحب نے. آپ کنونس کر لیں گے انہیں؟ چلو دیکھتے ہیں, ہاں آہستہ آہستہ ہوتا ہے سب. تو یہ آپ کو دوسری شادی کا کوئی ہرڈل تو نہیں بن رہی, کیونکہ آپ نے ٹک ٹاک سے ایک شادی کی ہے, تو اگر کوئی پاکستانی لڑکی آپ کو پسند آ جاتی ہے تو آیا آپ کو اجازت دیں گے؟ نہیں, دوسری شادی کی تو ان سے میں نے بات کی تھی کہ میرے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دوسری شادی کے لیے وہ ریڈی ہے تو دوسری شادی آپ ان سے. آپ تو میرے خیال میں نا ایک بات ہے افشان راج, کہ آپ شدید کنوارے تھے, ابھی آپ کی شادی کو 2 سے 3 دن ہوئے, تو آپ نے ان سے دوسری شادی کی بھی بات کر لی؟ نہیں, یہ تو شادی سے پہلے ہی میں نے بات کر رہی تھی. اچھا, کہ دوسری بھی کروں گا؟ تو جگر ہے ویسے آپ کا. ان نے بولا تھا کہ چاہے جو مرضی مجھ سے کروا لو, جو کہو گے میں کروں گی, لیکن اس چیز کے لیے میں ایگری نہیں ہوں گی. ہمارے آڈینس کو کوئی بھی ایسا سانگ, بے شک آپ دکھی گا لیں, محبت والا گا لیں, لیکن مجھے لگ آپ ابھی دکھی رہے ہیں, شاید یہ جو آپ نے کارنامہ سر انجام دیا, لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہماری بھابھی بہت خوبصورت ہیں, آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن پھر بھی میری خواہش یہ ہے کہ ہماری آڈینس کو کوئی ایسا گانا جو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہوں آپ ہماری بھابھی کو. چلیں جی, گانا تو کر دیتے ہیں, کوئی آواز اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن آواز نہیں, آپ چلیں گائیں نا, سنا ہی دیں. سمجھ نہ آیا مجھ کو وہ لڑکی تھی آتی جادو, نظریں ملتے ہی نہ رہا دل پہ میرے قابو, ہو یارا وے یارا وے. افشان راج کے بڑے بھائی زاہد راج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس سارے معاملے کو یہ دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد راج, ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ اس شادی سے پہلے رضامند نہیں تھے, اور بڑی مشکل سے آپ کو افشان راج نے رضامند کیا, اس کی کیا کوئی وجہ تھی, اور کیسا لگا آپ کو کہ آپ کے چھوٹے بھائی نے ایک امریکن لڑکی سے جو ہے وہ شادی کی؟ رضامند تو صرف میں نہیں, ہماری آدھی فیملی رضامند نہیں تھی, لیکن میرا چونکہ میں وکیل بھی ہوں تو میں تھوڑا ان کو ہیڈ بھی کرتا ہوں, تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ تھوڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اس بات کو لے کے تھوڑا سا میں اس لیے تھا کہ چھوٹا بھائی ہے, تو ہم نے اپنے کچھ خواب تھے, اور ساتھ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ہم سے دور جائے یا امریکہ جا کے رہنا شروع ہو جائے. ساتھ عمر کا جو کوئی ڈفرینس تھا وہ بھی میرے ذہن میں تھا,
تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے اپنے جو خواب ہیں ہم اپنے طریقے سے دھوم دھام سے شادی کریں. پھر ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ظاہر بڑوں کی سننی پڑتی ہے. بڑے بھائی پھر کشمیر سے آ گئے تو 3-4 دن لگا کے تو پھر انہوں نے مجھے ایگری کیا ہے. تو مین جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ میں فارن جو کلچر ہے اس کو پسند ہی نہیں کرتا. تو یہ پاکستان کے بارے میں کیسی جو ان کا مطلب جو باہر سے جب یہ آئے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے مطلب وہاں کے لوگ بھی اچھے نہیں ہیں, ٹیررزم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کیسا اب کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جب یہ آئی ہے نا تو میں نے میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ بھائی نے مجھے یہ کہا تھا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر افشان نے شادی کے لیے اب انکار کر دیا تو یہ پھر اسلام چھوڑ کے دوبارہ سے اپنے مذہب میں چلی جائے گی. یہ چیز میرے مائنڈ میں تھی اور ساتھ جو مجھے اپنے ملک سے ایک محبت سی ہے تو میں اس ملک کا پھر ایک امیج جو ہے نا وہ اچھا ایک میسج بھیجنا چاہتا تھا. پھر میں نے ارینجمنٹ کی, ہم گاڑیاں وغیرہ ماشاءاللہ لے کے گئے, پوری فیملی گئی ان کو ریسیو کرنے. یہ تھوڑا پہلے پہنچ گئی تھی تو وہیں سے ہم نے ان کے ساتھ نا ایک گیدرنگ سٹارٹ کر دی تھی, اپنا کلچر ان کو بتانا شروع کر دیا تھا. تو جب یہ ہم لوگ یہاں پہ آئے اور ہم نے نکاح کیا اسلامک طریقے سے, مسلمان ہوئی, پھر دوبارہ سے مجھے بھائیوں نے پوچھا کہ ابھی بھی وقت ہے آپ بتا دو. تو میں نے کہا نہیں, اب جب میں نے ہاں کر دی ہے تو پھر ہاں ہی ہے. پھر ہم نے پورے اسلامک طریقے سے پورا نکاح ہوا ہے. چلیں کووڈ کی وجہ سے ہم نے تھوڑا شارٹ رکھا تھا ولیمہ, لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو اپنے کلچر کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں ہم نے ہر جگہ ان کو گھما رہے ہیں تاکہ ہم سے یہاں سے ایک اچھا میسج لے کے جائیں. ان کو پھر ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ ہے جو انریسٹ, جو آپ کہتے ہیں کہ انریسٹ ہے, انریسٹ کہاں پہ ہے. تو ہم نے ایک میسج سیٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا ان کے ساتھ ہم نے رویہ اور جتنا ہم نے ان کا خیال رکھا ہے کہ انشاءاللہ جب یہ جائیں گی تو ایک پازیٹیو امیج لے کے جائیں گی پاکستان کا. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سائم جو افشان راج کے بھانجے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کیا ان کے بھی مستقبل میں ایسے ہی بلند عزائم ہیں, ایسے ہی ارادے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ارادے رکھتے ہیں کہ ایک امریکن جو ہے وہ اپنی وائف لے کے آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائم, آپ بھی ٹک ٹاک پہ ہو اور مجھے لگ رہا ہے شاید آج کل آپ کوشش بھی یہی کر رہے ہو جو آپ کے ماموں نے کی. نہیں, کیا آپ کا بھی ارادہ کوئی اسی طرح کے گوری جو ہے وہ بیوی لے کے آنے کا؟ نہیں. یہ تو کیسے, مطلب آپ ٹک ٹاک پہ بھی ہو, آپ کے ماموں نے تو ٹک ٹاک سے ایک آپ کے لیے جو ہے آپ کی ممانی لے کے آئے. ان کا تو چھکا لگ گیا, ہر کسی کا تو نہیں لگتا. یعنی آپ کوشش کر رہے ہو, اب چھکا لگ گیا تو ٹھیک, نہیں تو وہ کئی بار چوکا بھی لگ جاتا ہے. چوکے کی ضرورت نہیں ہے. عمر جنجوعہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.